الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ 27ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت بڑی رحمت فرمائی اور پھر آپ کو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور وہ رحمت کیا تھی؟ قرآن کا دیا جانا۔ الرحمن علم القرآن، یہ رحمان کی رحمت ہے کہ اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کو صحیح معنوں میں حاصل کرنے اور اسے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے وہ ارذل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو پست ترین حالت کی طرف پلٹا دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر قرآن پڑھا۔ تو جو لوگ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہیں تو یہ قرآن ان کی عقل کو تیز کرتا رہتا ہے، انہیں حکمت عطا کرتا ہے، انہیں بہتر طور پر سوچنا سکھاتا ہے، بہتر فیصلے کرنا سکھاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت کے مستحق ہم اسی وقت ہوں گے، اس سے فائدہ اسی وقت اٹھا سکیں گے جب ہم اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہم 27ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے بھیجے جانے والو، یعنی اے فرشتو، تمہیں کیا مہم درپیش ہے، یعنی تم کس کام کے لیے آئے ہو؟ یعنی کوئی لگتا ہے کہ بہت اہم معاملہ ہے۔ یہ اس وقت انہوں نے کہا جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے آگے کھانا پیش کیا اور انہوں نے کھایا نہیں، تو یہ فکر مند ہوئے کہ یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے۔ پھر جب پتہ چلا کہ وہ تو فرشتے ہیں تو ان سے ان کے آنے کا مقصد پوچھا کہ تم یہاں کیسے آئے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بولے کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی قوم لوط کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت فلسطین میں تھے اور لوط علیہ السلام کی بستی صدوم تھی، تو وہ قریب کی ایک اور بستی میں تھے جس کی طرف اب فرشتوں کو یہاں سے آگے جانا تھا۔ کیوں جا رہے تھے وہاں؟ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ اس بستی پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں، یعنی مخصوص علامتوں کے ساتھ، ہر ایک کا نمبر، جس کو جو پتھر لگنا ہے اسی کو جا کے لگے گا۔ پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، اور وہ گھر لوط علیہ السلام ہی کا تھا۔ یہاں پر مومن اور مسلم دونوں کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مومن اس کو کہتے ہیں جو حدیث جبریل کے مطابق اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، تقدیر پر ایمان لائے۔ اور اسی طرح مسلم وہ ہوتا ہے جو ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکام اور فرائض کو بجا لائے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو گویا ایمان کے بعد اسلام اس کی عملی شکل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ان دونوں کو ساتھ ساتھ استعمال کیا گیا اور فرمایا کہ لوط علیہ السلام یا آپ کی آل یا آپ کے گھر والوں کے سوا کوئی مسلمان مومن نہیں تھا، اور ان میں بھی آپ کی بیوی جو تھی وہ حقیقی معنوں میں مومن نہ تھی۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں، یعنی آج بھی جو لوگ اس عذاب سے ڈرتے ہوں ان کے لیے نشانی دنیا میں موجود ہے، ڈیڈ سی کی شکل میں، جو اس قوم کی تباہی کے آثار آج بھی پیش کر رہا ہے۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، جب ہم نے اسے ایک کھلی دلیل کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بلبوتے پہ اکڑ گیا، بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے،
یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ایکیوز کرنے لگا۔ آخر کار ہم نے اسے یعنی فرعون کو اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور ملامت زدہ ہو کر رہ گیا وہ، یعنی وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا لیکن اس کا انجام بہت ذلت آمیز ہوا۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں، جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی۔ ہوا تو خوشخبری لاتی ہے، بارش لاتی ہے، رزق لاتی ہے، لیکن ان کے لیے ہوا عذاب کا سبب بنی۔ وہ جس چیز پر بھی گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا، پرانا کر کے رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ بدھ کی شام کو یہ ہوا چلی تھی اور اتنی تیز تھی کہ ہر چیز کو اس نے پٹخا کے رکھ دیا۔ ان لوگوں کے قد بہت لمبے تھے لیکن ایک ایک زمین پر پٹخا پڑا تھا جیسے کھجور کے تنے گرے پڑے ہوں کسی بڑی تباہی کے بعد۔ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، وہ جس چیز سے گزری اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا۔ وفی ثمود اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو، یعنی 3 دن تک اپنی بستیوں میں، اب آخری بار ہے تمہیں مہلت دی جانے کی۔ مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کی حکم کی سرتابی کی، مان کر نہ دیے۔ آخر کار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ گھیرا، پھر ان میں اٹھنے کی سکت تک نہ تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے، نہیں اس عذاب کا مقابلہ نہ کر سکے اور نہ کسی عذاب لانے والے سے بدلہ لے سکے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ، اور اس سے پہلے قوم نوح گزری، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک وہ سب فاسق لوگ تھے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں۔ یعنی ابتدا میں آسمان اور زمین جو تھے یہ اس کے اجزاء اندر کی طرف کھچے ہوئے تھے، سکڑے ہوئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو باہر کی طرف پھیلا دیا اور اس میں مسلسل وسعت ہو رہی ہے، جیسا کہ جدید تحقیقات سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں، یعنی اینڈ لیس ہے وہ، اسے کسی خاص پیمانے کے اندر ناپا تولا نہیں جا سکتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی طاقت کا ذکر ہے کہ کس طرح ہم اس کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں اور ہم تھکے نہیں اس کو بنا کر۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں۔ اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے، نر مادہ یا مقابل کی شکل میں، جیسے روشنی اور اندھیرا، میٹھا کڑوا، دن رات، نیگیٹو پازیٹو، یعنی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے اندر جوڑے ہیں۔ اکیلی صرف اللہ کی ذات ہے، وہ بس ایک اکیلا ہے، باقی ہر چیز جوڑے میں۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس سے کوئی سبق لو۔ ففروا الی اللہ، بس دوڑو اللہ کی طرف، لپکو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ یعنی اتنی عظمتوں والا رب، اس کے ساتھ تمہارا معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں اپنی طرف بلائے یا اس کی عبادت کا وقت آئے یا اس کی طرف سے کسی کام کی پکار آئے اور پھر تم سستی سے بیٹھے رہ جاؤ اور تم آگے نہ بڑھو، بلکہ اس کے برعکس ففروا الی اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو میری طرف کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کر آؤں گا، اور تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود۔ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ یوں ہی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون۔ ہر پیغمبر پر ایسے الزامات لگتے رہے۔ اگر آپ کو یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں۔ کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا؟ یعنی ہزاروں سال کا فاصلہ تھا قوموں کے بیچ میں، لیکن نفسیات سب کی ایک ہی تھی، کیونکہ سب کو بہکانے والا بھی ایک ہی تھا، شیطان۔ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لیجئے،
آپ پر کچھ ملامت نہیں، البتہ نصیحت کرتے رہیے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا، توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے۔ جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کر لیتا ہے، یعنی جس کے اندر ایمان ہوتا ہے، جب وہ قرآن سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی بات سنتا ہے، آپ کی کوئی نصیحت سنتا ہے، تو اس کے دل کا عجب حال ہوتا ہے، وہ ایک دم حرکت میں آ جاتا ہے، اس کے اندر ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے پہلے والے حال پہ نہیں رہتا۔ اس لیے اچھی بات سناتے رہیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو، انسانوں کو، اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں، یعنی مجھے پہچانیں، مجھ پر ایمان لائیں، میرے آگے جھکیں، مجھ سے اپنی حاجات مانگیں اور میرے ہی بن کر رہیں۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں۔ اللہ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست، اس لیے اسی کی طرف رجوع کرنے میں انسان کا بھلا ہے، اور اس کے علاوہ دوسروں کی طرف جانے میں اپنی ہی جان پر ظلم ہے۔ بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، یعنی جو شرک کرتے ہیں اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے یا اس حق میں کمی کرتے ہیں، ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے۔ اس لیے یہ لوگ جلدی نہ مچائیں، آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ سورۃ الطور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ قسم ہے طور کی، طور وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، جس سے طور سینا بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کتاب مسطور، اور لکھی ہوئی کتاب جیسے تورات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو یہ کتاب عطا کی تھی لکھی ہوئی۔ فی رق منشور، اس کے علاوہ قرآن مجید بھی لکھا ہوا دیا گیا جو کہ ایک رقیق جلد میں لکھا ہوا تھا، یعنی صحابہ کرام کے پاس پراپر کاغذ نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں جھلیوں پہ لکھا جاتا تھا۔ والبیت المعمور، اور آباد گھر کی قسم، یعنی خانہ کعبہ، یا ساتویں آسمان پر خانہ کعبہ کے اوپر جو اسی طرح کا ایک گھر ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، جو ایک دفعہ کر لیتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی، وہ گھر ہر وقت آباد ہے۔ والسقف المرفوع، اور یہ اونچی چھت، والبحر المسجور، اور موج زن سمندر، سمندر کی آتی جاتی لہریں، ابھرتی لہریں، یہ سب گواہ ہیں، یہ سب پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کیا کہ ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بھی یہی بات فرمائی، تورات میں، قرآن میں، اور خانہ کعبہ یا جہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں بھیجے گئے، اور پھر یہ بلند چھت آسمان کی، اور اس پر جو بادل ہم دیکھتے ہیں، اور سمندر کے کنارے کھڑے ہو جائیں جا کر تو اس کے اندر سے جو کرنٹ اٹھتے دیکھتے ہیں اور جو لہریں ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور ان سب چیزوں سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ اے بندے تو اپنے رب سے ڈر، اپنے رب کو پہچان اور اس کی طرف پلٹ آ، ورنہ تو اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے گا۔ یوم تمور السماء مورا، وہ عذاب کب واقع ہوگا؟ اس دن جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا، یعنی آسمان جیسی اونچی چھت اپنی جگہ قائم نہ رہے گی۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ، وہ جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، بحث مباحثے کرتے ہیں، حالانکہ دین کے معاملے میں بحث مباحثے کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس بیٹھے آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے۔ کوئی شخص ایک آیت نکال کر تنازع کرتا تھا تو کوئی دوسرا شخص دوسری آیت نکال کر،
پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تشریف لائے، گویا کہ آپ کے چہرے پر انار کا دانہ نچوڑ دیا گیا ہو۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، کیا تم اسی لیے بھیجے گئے ہو یا اسی کا حکم دیے گئے ہو؟ میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا، یعنی قرآن ہی کی بعض آیتوں کو بعض کے مقابلے میں لا کر اور آپس میں اختلاف کر کے اور پھر اس اختلاف کو مخالفت تک لے جا کر اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کر کے حتیٰ کہ قتل تک نوبت پہنچ جائے، تو اس سے پرہیز کرنا۔ دین بہت سمپل چیز ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتے ہیں انسان کو صرف مان لینا چاہیے اور ماننے کی نیت ہونی چاہیے۔ بہت حجتیں اور بحثیں وہ لوگ کرتے ہیں جو ماننا نہیں چاہتے تاکہ کسی طرح اس حکم سے نکل جائیں۔ جس دن انہیں دھکے مار مار کر جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، اس وقت ان سے کہا جائے گا، یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھ نہیں رہا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے، آپ کے کلام کو جادو کہتے، تو یہی کی باتیں ہیں۔ جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو اس وقت بھلا کوئی کہے ان کو جادو؟ جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، خواہ تم صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ سب سے بڑی مہربانی ہوگی رب کی اپنے متقی بندوں پر۔ ان سے کہا جائے گا، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کے جذبات کا خیال کریں گے۔ کیونکہ انسان جب کوئی زندگی میں خوشی پاتا ہے تو فوراً اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے۔ مثلا ایک ماں اگر خود کچھ کھانے لگتی ہے فوراً سوچتی ہے کہ پتہ نہیں میرے بچے نے کھایا یا نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کے ان فطری جذبات کا وہاں بھی خیال رکھیں گے۔ اگر اولاد مومن ہوئی تو وہ ماں باپ کے ساتھ مل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں آدمی کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے کہ یہ کیسے ہوا؟ ارشاد ہوتا ہے کہ تمہاری اولاد کے تمہارے حق میں استغفار کی سبب کہ وہ تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کر رہی ہے۔ اگر ان کے درجے بلند ہوئے تو ماں باپ کے درجے بلند کر دیے جائیں گے، اور اگر ماں باپ کے بلند ہیں تو اولاد کو بلند درجوں پہ لے آیا جائے گا، بڑے درجے والے کو نیچے نہیں لایا جائے گا۔ ہر شخص اپنی کمائی کے عوض رہن میں ہے، یعنی ہر شخص اپنے آپ کو جب ہی چھڑا سکتا ہے جب کچھ کر کے لے جائے، عمل کر کے لائے۔ ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت، جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا، خوب دیے چلے جائیں گے۔ یعنی انسان چاہے گا اور وہ چیز اس کے سامنے ہاتھ میں آ جائے گی، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، یعنی کوئی تکلف نہیں ہوگا اور کوئی کسی سے شرم نہیں آ رہی ہوگی، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ فریلی انٹریکٹ کر رہے ہوں گے، جس میں نہ یاوہ گوئی ہوگی نہ بد کرداری، یعنی شراب پی کے ان کا دماغ بہکے گا نہیں۔ اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے۔ آپ کسی بہترین سے بہترین ریسٹورانٹ میں بھی جائیں تو بعض اوقات آپ کو فوڈ کے لیے کافی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر آپ بیرے کو بلاتے رہ جاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، اور وہ کھانے کا سارا مزہ خراب ہو کے رہ جاتا ہے۔ لیکن وہاں ایسی کوئی مشکل نہیں ہوگی، جو جس کا خدمت گار ہوگا اسی کی خدمت میں لگا ہوا ہوگا، اور وہ اتنا خوبصورت اور صاف ستھرا خدمت گار ہوگا، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی، یعنی کہ دیکھ کے دل خوش ہو جائے ان کو۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا کے گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے، دنیا کی پچھلی کہانیاں باتیں کریں گے۔ یہ کہیں گے کہ ہم اپنے گھر والوں میں پہلے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں انسان باہر جو بھی بن کے نکل کے دکھائے، لیکن اس کی اصل حقیقت اس کے گھر والوں کو ہی پتہ ہوتی ہے۔ تو اصل کامیاب وہ ہے جو گھر والوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے رہتے ہوئے سچی بات کرے، اللہ سے ڈرے اور محتاط زندگی بسر کرے، یعنی جہاں اس کو کوئی چیک کرنے والا نہیں وہاں بھی وہ اپنے اوپر خود چیک رکھے۔ آخر کار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے،
یعنی انہیں اپنی دعائیں بھی یاد آ جائیں گی. تو ہمیں بھی کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے. واقعی وہ بڑا ہی محسن اور رحیم ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے جائیے. اپنے رب کے فضل سے نہ آپ کاہن ہیں نہ مجنون، یعنی ان کے پروپیگنڈے کی وجہ سے حق بات بتانا نہ چھوڑیے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب وقت بدلتا ہے اور یہ سب سلسلہ ختم ہو. ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتے ہیں، یا در حقیقت یہ اناد میں دشمنی میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے، اس لیے یہ سارے بہانے کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں بنا رہے ہیں. اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ یعنی سوچے تو صحیح، غور تو کریں، خود سے خود کوئی کیسے بن سکتا ہے؟ بھلا آپ کچھ کہیے کہ خود سے کوئی چیز بن جائے تو بن جائے گی بغیر بنائے، تو کیسے انسان خود سے خود بن گیا؟ یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا. یعنی اگر یہ کہتے ہیں اللہ نے نہیں کیا یا کوئی ہے نہیں رب یا معبود یا خالق مالک مدبر پلانر، تو پھر کون؟ کیا تم؟ ہرگز نہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے، اصل رب کو پہچانتے نہیں. کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سنگن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل. کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے؟ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا آپ اس کام پر ان سے کوئی اجر مانگ رہے ہیں کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں، کہ انہیں مشکل پڑ گئی ہے کہ بہت کچھ دینا پڑتا ہے آپ کو، اس لیے یہ آپ کی بات نہیں ماننا چاہتے؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں؟ یعنی انہوں نے اپنا کوئی الگ دین بنا رکھا ہے کہ اس کا بھی سورس غیب ہے. کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ یعنی ان کا کوئی اور منصوبہ ہے، سازش ہے، کوئی اور پلان ہے؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی. یہ یاد رکھیں کہ اگر انہوں نے کوئی ایسا کام کیا تو انہی کو نقصان دے گا. کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ یعنی اگر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو پھر کس کی کرتے ہیں؟ کیونکہ عبادت کی ضرورت تو ہر انسان کے اندر ہے، اور ہر انسان اس کے بغیر اپنے اندر ایک خلا محسوس کرتا ہے. اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڈے چلے آ رہے ہیں. یعنی انہوں نے اللہ سے مطالبہ کیا کہ اگر کوئی ٹکڑا گر جائے تو پھر ہم مان جائیں گے. فرمایا مشکل نہیں اللہ کے لیے گرانا، لیکن اس کو دیکھ کے بھی یہ کوئی بہانہ کر لیں گے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی، نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا. اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. یعنی دنیا میں بھی ان کی پکڑ ہوگی. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کیجئے، آپ ہماری نگاہ میں ہیں. آپ جب اٹھیں تو اپنی رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، یعنی کسی مجلس سے اٹھیں یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور قیام کریں، جسے نماز کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک. رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کریں، یعنی تسبیح اور ذکر صرف دن کے لیے نہیں، رات کے وقت بھی. یعنی مغرب عشاء کی نمازیں بھی رات میں آتی ہیں، تلاوت قرآن بھی، اللہ کا ذکر بھی، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی، یعنی رات کے آخری حصے میں جب ستارے غروب ہو جاتے ہیں اور صبح کی روشنی شروع ہو جاتی ہے، گویا ہر وقت میں اللہ کا ذکر جاری رہے. سورۃ النجم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی جب کہ وہ غروب ہوا. سورۃ النجم پہلی سورت ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں سنایا تھا. تو جب سجدے کی آیت پر پہنچے تو سب نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا سوائے امیہ بن خلف کے، کہ وہ نہیں جھکا، اس نے تھوڑی سی مٹی نیچے سے اٹھائی اور اپنے ماتھے پہ لگا لی.
تو یہ ایک تکبر کی علامت تھی. فرمایا قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہوا. بظاہر ایک تارے کی بات کی گئی ہے اور اس کا ڈوبنا جو کہ سب کو نظر آتا ہے، لیکن وہ ایک نہیں ہوتا، ستارے ان گنت ہیں. انسان اپنی ساری زندگی صرف گنتا چلا جائے کہ ستارے کتنے ہیں تو اس کی زندگی ختم ہو جائے اور ستاروں کی تعداد ختم نہ ہو. اور ستارے، سیارے اور یہ جو گیلیکسیز ہیں، ان کا یہ پورا سسٹم اتنا مستحکم ہے، اتنا محکم ہے، اتنا پکا ہے، اتنا بغیر خطا کے ہے کہ اس میں چھوٹی سی مسٹیک بھی واقع نہیں ہوتی. تو جب یہ غروب ہوتے ہیں، یعنی نظر آتے ہیں اور پھر یہ چلے جاتے ہیں اور مسلسل ایک سفر طے کر رہے ہیں، یہ سب کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. تو جس نے یہ سارا نظام بنایا اسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو اگر تمہاری آنکھیں ستاروں کے اس نظام کو بے خطا دیکھتی ہیں تو آخر اس قرآن اور صاحب قرآن کے بارے میں تمہیں اطمینان، اعتماد، ایمان کیوں نہیں؟ فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا دوست نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل عرصے سے تمہارے درمیان رہ رہے ہیں. اگر انہوں نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ان کے دماغ کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی، ان کی عقل میں کچھ فطور نہیں آیا. یہ سب کچھ ان کو اسی رب کی طرف سے دیا جا رہا ہے جس نے ستاروں کو بنایا اور ان کے غروب اور طلوع کا ایک نظام قائم کیا. وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق بات ہی کہتے ہیں. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں. کسی صحابی نے عرض کیا آپ تو ہمارے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ہنسی مزاح میں بھی میں ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں. وہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے لوگوں جو کچھ بھی پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، آپ کے اپنے دل کی باتیں نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کے بارے میں تمہیں خبر دوں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ ایسی ہی بات ہے جس میں کوئی شک نہیں. علمہ شدید القوا، زبردست قوت والے نے ان کو تعلیم دی ہے. اشارہ ہے جبریل علیہ السلام کی طرف جن کی بہت سی صفات بیان ہوئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم بیت المقدس پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھا. ذو مرۃ فاستوی، جو بڑا صاحب حکمت ہے وہ سامنے آ کھڑا ہوا، یعنی بالکل درست صحیح اصل حالت میں. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ بالائی افق پر تھا، یعنی آسمان کا مشرقی کنارہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. تو جیسے سورج طلوع ہونے میں جب وہ طلوع ہو جاتا ہے تو کسی کو شک نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا. ثم دنا فتدلى، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یہ اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ گئے. تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی، جو بھی اسے وحی پہنچانی تھی، یعنی جو اللہ نے دے کر بھیجا. یہاں پورا سسٹم بتا دیا گیا کہ کس طرح اللہ نے جبریل کو بھیجا. یعنی جب ستارہ غروب ہوتا نا تو رات ختم ہو جاتی، ایک نئی صبح چڑھتی. جب ایک نئی صبح طلوع ہوئی تو سمجھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بن کر آنا بھی تمہاری قوم کے لیے ایک نئے سورج کا طلوع ہونا تھا. سراج منیرہ بھی ہیں آپ. اور پھر کس طرح وہ سورج طلوع ہوا، کیسے جبریل علیہ السلام آئے، کیسے ان کو وحی دی گئی اور کیسے یہ سارا کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے، یہ کچھ من گھڑت بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی ادھر ادھر کی جوڑ کے کہانی نہیں بیان ہو رہی. یہ پورا ایک سسٹم ہے، جیسے ستاروں کا ہے ایسے ہی وحی کا بھی ہے، اور یہ اللہ نے قائم کیا ہوا ہے. ما کذب الفؤاد ما رأى، نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا وہی بتایا. اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ یعنی تم کس طرح اسے جھٹلاتے ہو؟ اس نے تو آج تک کوئی جھوٹ بولا ہی نہیں، تو اس معاملے میں وہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ ایک اور مرتبہ اس نے اسے سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اخرى کی تفسیر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے، جہاں پاس ہی جنت المأوا ہے۔ اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کروایا گیا تو آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اور وہ چھٹے آسمان میں ہے۔ جو چیزیں زمین سے اوپر کی طرف جاتی ہیں وہ وہاں پر ٹھہر جاتی ہیں، اور جو چیزیں اوپر سے نازل ہوتی ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچ کر ٹھہر جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہاں سے لے لی جاتی ہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ اس یغش السدرۃ ما یغشا سے مراد سونے کے پروانے ہیں۔ نگاہ نہ چندھیائی، نہ حد سے متجاوز ہوئی، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات اللہ تعالیٰ نے اسراء کروائی، جس کا ذکر 15ویں پارے میں آتا ہے، تو اس کے بعد معراج کروائی گئی، جس کی تفصیلات ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں اور تواتر کے درجے میں پہنچی ہوئی حدیثیں ہیں کہ جن پر جھوٹ کا اجتماع ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگ مل کے کوئی اکٹھے ہو کر اتنے لوگ ایک غلط بات بیان کریں۔ یعنی اتنی زبردست روایات ہیں اس سلسلے میں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو نشانیاں دیکھی تھیں ان سب کا تفصیلی ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اپنے پاس سے باتیں نہیں بنا رہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک باقاعدہ طریقے سے ان کو سکھا رہے ہیں، کچھ جبریل کو بھیج کر اور کچھ ان کو اوپر لے جا کر نشانیاں دکھا کر۔ پھر ان کے بتوں پر تنقید ہے، دراصل یہ کچھ نہیں مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے وہ اللہ کی بات نہیں مانتے، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ اس کائنات کا مالک کون ہے اور تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا اور وہ تم سے چاہتا کیا ہے۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ یعنی محبود یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چاہت کی کوئی اہمیت نہیں، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی چاہت سے آگے اپنی چاہت رکھے۔ وَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اسے اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرضداشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا انہیں کوئی علم بھی نہیں، یہ محض ان کے خیالات ہیں، من گھڑت باتیں ہیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، یعنی اس کے پیچھے نہ پڑو، اس کے ساتھ بہت وقت ضائع نہ کرو، کیونکہ ایسا شخص حق کو قبول کرنے والا نہیں، کیونکہ اس کا فوکس کچھ اور ہے، اس کی توجہ اور دلچسپی کچھ اور ہے۔ لہٰذا ان کو چھوڑ کر ان پر توجہ دیجئے جو واقعی سننا چاہتے ہیں، اور وہ کون تھے؟ جو معاشرے کے کمزور طبقات کے لوگ تھے۔ ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے، یعنی ان کا سورس آف نالج بس صرف دنیا ہے، اور دنیا ہی ان کے سامنے ہے اور اسی میں یہ کھوئے ہوئے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی، یہ بات تیرے رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے۔ یعنی کسی انسان کا دعویٰ کافی نہیں کہ مثلا کوئی اپنے آپ کو سمجھے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں تو اسے مان لیا جائے کہ ہاں ٹھیک ہے، نہیں، اللہ ہی فیصلہ کرے گا کہ واقعی کون سیدھے راستے پہ جا رہا ہے۔ اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے قبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کو بخشش کی طرف پکارتے ہیں کہ اے دن کے خطا کار تو رات کو لوٹا، اور اے رات کو غلطیاں کرنے والے تو دن کو پلٹا۔ اور اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندے کی موت کا وقت نہ آ جائے یا سورج مغرب سے نہ طلوع ہو جائے۔
وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا، یعنی جس وقت تمہارے جسم کے یہ اعضاء مٹی میں ملے ہوئے تھے۔ اب دیکھیے کہ ہمارا یہ مادی جسم جو ہے، اس کی گروتھ کا انحصار کس پر ہے؟ فوڈ پر۔ فوڈ کہاں سے آتی ہے؟ اس کا سورس زمین ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ جانور ہیں، تو وہ جانور کہاں سے بنے؟ وہ بھی گھاس وغیرہ کھا کے جو زمین سے اگتی، اسی سے ان کے جسم بڑھتے ہیں اور وہ دودھ وغیرہ اور باقی چیزیں بناتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں تھا، یعنی اس کے علم کی وسعت کو جانو اور اس کی گہرائی کو سمجھو کہ وہ کہاں 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 تک جانتا ہے۔ تم تو اس وقت اس شکل میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو، وہ تو تمہاری اس اصلیت سے واقف ہے جب ابھی تم زمین میں مٹی میں ملے ہوئے تھے۔ اللہ نے تم کو پودوں کی طرح وہاں سے اگایا ایک طرح سے، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے، یعنی سیکنڈ سٹیج بھی جانتا ہے۔ پہلی سٹیج مٹی میں تھی، دوسری ماں کے پیٹ میں تھی۔ پھر اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے۔ یعنی ایسے نام بھی نہیں رکھنے چاہیے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ایسی شیخیاں نہیں بگاڑنی چاہیے، اپنی نیکی کی تعریفیں نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کو اچھے کام کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہنا چاہیے، اپنی نیکی کا کوئی غرور اور تکبر نہ ہو کسی بھی طریقے پر۔ زینب بنت ابو سلمہ کہتی ہیں کہ میرا نام برہ رکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے آپ کو پاک مت کہو، اللہ ہی تم میں سے نیکی کرنے والوں کو جانتا ہے۔ یعنی ایسے نام بھی مت رکھو جن سے نیکی کی یا ایسی بو آئے کہ جیسے کوئی تکبر پایا جاتا ہو یا کوئی بڑائی کا اظہار ہو۔ افرأیت الذی تولی واعطی قلیلا واکدا، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا، یعنی تھوڑا ادھر آیا لیکن پھر مڑ گیا اور تھوڑا سا دے کے رک گیا۔ کچھ لوگ اپنے دنیاوی مفاد کے ساتھ دین کی طرف آتے ہیں، جب ان کے وہ مفادات پورے نہیں ہوتے تو وہ دین سے بھی پھر جاتے ہیں، اور تھوڑی بہت انہوں نے جو کوشش جد و جہد کی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہوئی، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ کیا تھا ان صحیفوں میں؟ اس کی تعلیمات کیا تھی؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، ہر شخص کو اپنے کیے کا خود ہی بھگتنا ہوگا، اچھا ہو یا برا ہو وہ اسی پر لوٹے گا۔ کوئی انسان جو اپنے منہ سے کوئی بات نکالتا ہے، یا پھر کوئی انسان جو اپنے کسی بھی طرح سے کوئی کام کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، لین دین کوئی معاملہ بھی کرتا ہے، وہ سارے کے سارے خود اسی کے حصے میں آتے ہیں۔ اس لیے انسان جب بھی کچھ کرے تو یہ نہ سوچے کسی اور پر احسان کرے، وہ سمجھے وہ اپنے لیے کچھ کما رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ فلاں نے مجھے اکسایا اور فلاں نے بہکایا اور فلاں ذمہ دار ہے۔ کوئی اور ذمہ دار ہے یا نہیں، لیکن کرنے والا خود ذمہ دار ضرور ہے، اور قیامت کے دن اسے اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھ پہ خود ہی اٹھانا ہوگا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی ہے، یعنی ہر انسان کی کوشش اس کے سامنے آ جائے گی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی۔ یعنی ایسا نہیں کہ وہ کوششیں کی اس نے گم ہوگی۔ اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے، بہت دفعہ ہم کوئی کام کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، یا کیا کرایا ضائع ہو جاتا ہے، یا اسے کوئی اور انسان نہیں دیکھتا، اس کو کوئی اپریسیشن نہیں ملتی، کوئی اس کی تعریف نہیں ہوتی، تو انسان اس سے بڑا بددل ہوتا ہے۔ لیکن جس شخص کے سامنے یہ ہو کہ میرا رب ہر کوشش دیکھے گا، اور وہ دیکھ رہا ہے، اب بھی دیکھ رہا ہے، قیامت کے دن بھی سامنے لا کے رکھی جائے گی، تو ایسا انسان کبھی بھی ڈی موٹیویٹڈ نہیں ہوتا۔ خرابی اسی وقت ہوتی ہے جب انسان انسانوں سے توقعات رکھ کے کام کر رہا ہوتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، اور پھر اس کی اسے پوری پوری جزا دے دی جائے گی، ایک ذرے برابر بھی نیکی یا بدی کی ہوگی وہ اس کے سامنے لے آئی جائے گی۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، سب کو وہیں جا کے ٹھہرنا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، یعنی یہ انسان کی تقدیر کا حصہ ہوتا ہے، اور ویسے بھی ہر انسان کی زندگی میں خوشی اور غم دونوں ہی ہیں، اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی، یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کی قوت
اور اس کے اختیارات کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہمیں اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا، تو عبادت ہو نہیں سکتی جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانے نہ. اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی صفات اور اس کے کاموں کے ذریعے. اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جب کہ وہ ٹپکائی جاتی ہے. یعنی ایک انسان ایک ہی طریقے پہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے اچھا لڑکا ہے یہ لڑکی ہے. تو حیرت کی بات ہے نا، یعنی سارا سسٹم وہی چل رہا ہوتا ہے اندر، لیکن پروڈکشن فرق ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ کہ دوسری زندگی کا بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے. یعنی جس طرح انسان مٹی سے، ماں کے پیٹ سے گزر کر دنیا میں آ جاتا ہے ایک زندگی لے کر، ایسے ہی انسان دوبارہ مرنے کے بعد مٹی میں جاتا ہے اور پھر اس مٹی سے پھر اٹھ جائے گا قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے. تو تم کیسے سمجھتے ہو کہ دوبارہ نہیں اٹھائے جاؤ گے؟ جیسے آج پیدا ہو گئے اسی طرح کل بھی ہو جاؤ گے. اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، یعنی دنیا میں تمہیں بہت سی چیزوں کا مالک کر دیا. اور یہ کہ وہی شعرا کا رب ہے، کیونکہ اہل عرب شعرا ستارے کو پوچھتے تھے. فرمایا کہ تم اس کو کیوں الہ مان رہے ہو؟ اس کا الہ اللہ ہے، تو وہ کسی کا الہ کیسے بن سکتا ہے؟ وہ تو کریشن ہے، مخلوق ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا. اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا، کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ. اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو، یعنی قوم لوط کی بستیوں کو اٹھا پھینکا، یعنی زمین کو نیچے سے اٹھا کے اوپر لے جا کے واپس پٹخایا. پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہو کہ کیا چھا دیا، یعنی ان کو زمین میں دھسا کے پھر اس کے اوپر پانی آ گیا. بس اے مخاطب، اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا؟ یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، یعنی قیامت کی. اور اللہ کے سوا اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے. اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہیں؟ اللہ کی تخلیق پر، اس کی قدرت پر اور آخرت کے آنے پر یہ تمہیں یقین نہیں آتا؟ یہ ایسی کون سی باتیں ہیں جو نہ ماننے والی ہوں؟ ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو، اور چیزوں میں مشغول ہو، غفلت میں پڑے ہوئے ہو. جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ. یہ آیت سجدہ ہے. فاسجدوا للہ وعبدوا، یعنی بندوں کا کام یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کے آگے سر جھکا دیں، نہ کہ تکبر کا رویہ اختیار کریں. سورۃ القمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعہ وانشق القمر. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اس سلسلے میں بہت سی روایات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے کا واقعہ ہے. قمری مہینے کی 14ویں تاریخ تھی، فل مون تھا، چاند ابھی طلوع ہی ہوا تھا کہ یکا یک وہ پھٹا. اس کا ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑی سے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف نظر آیا. اور یہ تھوڑی دیر کے لیے کیفیت جاری رہی اور اس کے بعد باہم دونوں ٹکڑے جڑ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منا میں تشریف فرما تھے. آپ نے لوگوں سے فرمایا دیکھو اور گواہ رہو. تو کفار نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ جادو کر دیا، اس لیے ہمیں یہ 2 ٹکڑے نظر آئے. مان کے پھر نہیں دیے، ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھایا. تو پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے سفر میں بھی یہ واقعہ دیکھا اور آ کے بیان کیا کہ انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا ہے. تو ظاہر ہے اگر مکہ والے یہ کہتے ہیں کہ ان پر جادو کیا، تو جو راستے میں تھے ان پہ کس نے جادو کیا؟ انہوں نے کیوں دیکھا؟ انہوں نے جب یہ گواہی دی پھر بھی جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ نہیں مانے. اور انسان کا حال یہ کہ جو بات وہ نہیں ماننا چاہتا اس کے لیے کوئی نہ کوئی عذر بہانہ تلاش کر لیتا ہے. اقتربت الساعہ، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. یعنی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں ایک معجزہ تو ہے، لیکن آپ کی اور قیامت کے درمیان کچھ زیادہ عرصہ باقی نہیں. مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے. انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی. ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے. ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے. مگر تنبیہات، ڈراوے، خبردار کرنا ان پہ کارگر نہیں ہوتا، ان کو کوئی اثر نہیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان سے رخ پھیر لیجئے، جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، یعنی قیامت کے دن۔ لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے نکل آئیں گے، اس طرح جیسے وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں۔ یعنی کبھی دیکھا ہوگا کہ اینٹ اٹھائیں تو نیچے سے ٹڈیاں اچھلنا شروع ہو جاتی ہیں، ایسے ہی زمین کھلے گی اور لوگ ٹڈیوں کی طرح باہر آنے لگیں گے۔ آج تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئے وہ سارے کے سارے مر کے اسی زمین کے اندر ہی گئے ہیں، اور پھر مٹی نے ان کو اپنے اندر چھپا رکھا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو دوبارہ سارے آسانی کے ساتھ نکل کر سامنے آ جائیں گے، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے، اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے یہ تو بڑا کٹھن دن ہے، بہت مشکل دن۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا، یعنی قوم نے اس کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ نہیں کیا۔ آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا۔ اب دیکھیے کہ ہم تھوڑی سی بات کوئی ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے تو ہم اس کو کتنا ہم سوچتے ہیں کہ بس انف از انف۔ پیغمبر نے 950 سال تک لوگوں کی باتیں سنی، ان کی مخالفت سنی، لیکن جمے رہے۔ جب دیکھا کہ 1000 سال ہونے کو ہیں اور یہ قوم نہیں مانتی تو پھر دعا کی، کہا انی مغلوب فانتصر، کہ اے رب میں مغلوب ہو چکا ہوں، یہ میری بات نہیں مانتے، یہ مجھ پہ حاوی ہو گئے ہیں، اب تو ان سے انتقام لے۔ تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، زمین بھی پانی اگلنے لگی، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے اکٹھا ہو گیا، یعنی آسمان اور زمین کا باہم مل گیا اور بیچ میں یہ ڈوب گئے جو مقدر ہو چکا تھا۔ اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا، یعنی کشتی پر جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ بدلہ تھا اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ترکی میں ایک بہت ہی بلند و بالا پہاڑ ہے، کوہ ارارات، جس پر اس کشتی کے نشانات دیکھے گئے ہیں، اور اس میں کئی ایک تحقیقات بھی ہوئی ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ واقعی وہی کشتی ہے تو پانی پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر تک چلا گیا، یعنی ہزاروں فیٹ اوپر چلا گیا پانی سطح سمندر سے، اور پھر اس کے اوپر کشتی ڈولتی گئی اور جا کے جودی کے اوپر ٹک گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ہم نے نشانی بنا کے چھوڑ دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کرنے کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ کعب بیان کرتے ہیں قرآن کو لازم پکڑ لو، کیونکہ قرآن عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی، علم کا سرچشمہ ہے، اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب۔ اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے کہ اے محمد میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم، جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی۔ کذبت عاد، عاد نے جھٹلا دیا، فکیف کان عذابی ونذر، تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ بس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات، خبردار کرنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بار بار پکارا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا ہے جو کوئی اس سے فائدہ اٹھائے؟ سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم میں سے ہی ایک ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں؟ یعنی انہیں یہ چیز اپنی حیثیت کے خلاف نظر آئی کہ انسان کو جو انہی کی قوم میں سے ایک ہے اس کو اپنا لیڈر مانے، اس کا اتباع ہم قبول کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا؟ بل ہوا کذاب اشر، نہیں بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے، پیغمبر کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں اور برخود غلط ہے، یعنی اس کے پاس کوئی خیر نہیں۔ ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے، ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں۔ اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھیے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔
ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا، کیونکہ انہوں نے خود مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائی جائے اور ایک اونٹنی نکالی جائے چٹان کے اندر سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ اونٹنی بھیج دی، لیکن جب اونٹنی آئی تو اس نے ان کا کنویں کا پانی پینا شروع کر دیا، تو پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کس طرح اس سے جان چھڑائی جائے۔ تو بہرحال پہلے تو باری مقرر کی گئی کہ ایک دن اونٹنی کے پینے کا اور ایک باقی قوم کے لینے کا، تو اس پر یہ راضی نہ ہوئے اور بالآخر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ ان کو بتا دیجئے کہ ان کے اور اونٹنی کے درمیان پانی تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پر آئے گا، یعنی پانی پینے کے لیے، پانی لینے کے لیے۔ آخر کار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر دیکھو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے، یعنی بالکل کھائی ہوئی چیز اور ردی مال۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یعنی قرآن کے پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ اس سے نصیحت لی جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں تبدیلی لائی جائے۔ کذبت قوم لوط بالنذر، دیکھو لوط کی قوم نے بھی تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی۔ صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے اس سے محفوظ رہے، ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا۔ یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے، یعنی ان کو عذاب سے بچانا تھا، کس بنا پر؟ ان کی شکر گزاری کی بنا پر۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے، یعنی انہوں نے سنجیدگی سے نہیں لی کوئی بات۔ پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی، آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دی، یعنی قوم لوط کی جو فرشتوں کی طرف دوڑی آ رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ 3 بڑے فرشتے عذاب لے کر گئے تھے، جن میں جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دی کہ چکھو میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ، فذوقوا عذابی ونذر، چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا، چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنایا، بس ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے؟ اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھی، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے۔ کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں یا آسمانی کتابوں میں؟ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں، پچھلی قومیں جو تباہ ہوئیں ان سے یہ زیادہ اچھے ہیں، یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے کہ تم جتنے بھی بگڑو، جو بھی غلط کام کرو، تمہاری پوچھ نہیں ہوگی؟ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا، بدر کی طرف اشارہ ہے، اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے۔ یعنی دنیا کے عذاب بڑی اہمیت نہیں رکھتے، اصل پکڑ تو وہاں کی ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساتھ ہے۔ یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے۔ جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ۔ ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں لکھا ہوا ہے، سب کے نامہ اعمال تیار ہیں۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے، جیسے کہ سورۃ الکہف میں آتا ہے مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا، نہ اس نے چھوٹی بات چھوڑی اور نہ بڑی، ہر چیز کو لکھ رکھا۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ،
نافرمانی سے پرہیز کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب، اللہ رب العزت کے قریب۔ اور اس سے بڑا عزت کا کوئی اور مقام نہیں کہ انسان خالق کے کائنات سے ملاقات کرے اور اس کے معزز ترین بندوں میں شامل ہو جائے۔ اس چیز کے لیے جو جتنی بھی کوشش کر سکے اسے کرنی چاہیے۔ سورۃ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن، رحمان، علم القرآن، اس نے تعلیم دی ہے قرآن کی، خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اسے بولنا سکھایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں، لیکن اس میں سے اس کی خاص صفت الرحمن جو بسم اللہ میں بھی آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قرآن مجید کا جب آغاز ہوتا ہے اس وقت بھی ہم اللہ تعالیٰ کی صفات رحم کو پکارتے ہیں ایک طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اس کا ایک انعام ہے، اس کی ہم سب انسانوں کے اوپر ایک خاص شفقت ہے کہ علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے اور اس تعلیم کو اپنی طرف منسوب کیا۔ یعنی اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کیا، لیکن آپ کو بھی سکھانے کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں جتنی بھی قوموں کے واقعات بار بار دہرائے جاتے ہیں، ان کی تاریخ دنیا میں کسی کو معلوم نہیں، صحیح ریکارڈ جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے، تو وہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے گئے، پھر آپ نے ہمیں دیے۔ یہ سارے واقعات کیوں سنائے اللہ تعالیٰ نے؟ ہم پر رحم فرماتے ہوئے کہ دیکھو تم وہ نہیں کرنا جو انہوں نے کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی اس انجام سے دوچار ہونا پڑے۔ اسی طرح اور کون سی چیزیں جو ہمارے حق میں بہتر ہیں، کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں، سب کچھ اس کتاب میں بتا دیا گیا۔ خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ اب دیکھیے کہ پہلے قرآن کی بات ہوئی، پھر انسان کی بات ہوئی، تو جس رب نے یہ قرآن بھیجا ہے اسی نے انسان کو بنایا ہے، اور پھر انسان کی وہ خوبی جو اسے باقی خوبیوں سے، باقی مخلوق سے ممیز کرتی ہے، بالکل الگ کرتی ہے، وہ ہے بولنے کی صلاحیت، بولنے کی قوت۔ اور بولتا انسان اس وقت ہے صحیح طور پر جب وہ صاحب شعور ہوتا ہے، نہیں گویا انڈائریکٹلی بتایا گیا کہ انسان کو عقل عطا کی، ورنہ تو چڑیا بھی بولتی ہے، پرندے بولتے ہیں، اور بہت سے جانور بولتے ہیں، بکریاں بھی بولتی ہیں، لیکن ان کا بولنا اور انسان کا بولنا بہت مختلف ہے۔ اور انسان کا بولنا کیا ہے کہ اس کے اندر اللہ نے سوچ سمجھ کی صلاحیت رکھی، خواہشات رکھی، جذبات رکھے، احساسات رکھے، اور انسان ان سب چیزوں کو ایکسپریس کرتا ہے اپنی زبان کے ذریعے۔ کتنا وہ عقل مند ہے، کیسے وہ جذبات رکھتا ہے، کیا وہ سوچتا ہے، یہ سب کچھ ہماری زبان ہی اگلتی ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے کہ اس زبان سے جہاں ہم بہت کچھ اور باتیں کرتے ہیں، وہاں قرآن کی تعلیم بھی حاصل کریں اور قرآن کی تعلیم بھی دیں۔ حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کی اس کتاب کو توجہ دیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ الشمس والقمر بحسبان۔ اب دیکھیں حیران کن بات ہے، ایک طرف تعلیم کی بات ہوتی ہے، دوسری طرف کائنات کی نشانیوں کی بات ہے، ایک طرف قرآن کے اترنے کی بات ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے عجائبات ہیں جو سورج چاند کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں، یہ بھی اسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو جس رب نے یہ اتنے حساب کے ساتھ بنایا، فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں۔ تو جس نے اتنے زبردست کیلکولیشنز کے ساتھ ان کے فاصلے رکھے، ان کے سائزز مقرر کیے، ان کے اندر جو ہیٹ، حرارت، روشنی، جو کچھ بھی انسان کے فائدے کے لیے رکھا، وہ بالکل صحیح توازن کے ساتھ رکھا، اسی نے یہ قرآن نازل کیا، اور یہ قرآن اس کی رحمت کی نشانی ہے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، ستارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اس کی ساری مخلوق اس کی تابعدار ہے، فرما بردار ہے، اور بندے کے لیے بھی حق یہی ہے کہ وہ بھی اسی طرح اپنے رب کے سامنے جھک جائے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ یعنی یہ ہے پیزڈ نہیں سب کچھ بنا، ان سب کے اندر بہترین توازن ہے۔
اللہ نے اس کائنات کو عدل پر بنایا ہے، لہٰذا ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ اللہ تطغوا فی المیزان،